اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے دنیا کا تہائی حسن دیا گیا ہے۔ اس کے حسن کے ساتھ ساتھ اس کی بدکاری بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور جب تک وہ 100 دینار نہ لیتی وہ اپنے قریب کسی کو نہ آنے دیتی تھی۔ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اتنی باری رقم ادا کر کے بھی اس سے بدکاری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی اس عورت پر اچانک نظر پڑ گئی۔ اتنی حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر وہ عابد اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس حسین و جمیل عورت کا قرب ضرور حاصل کروں گا۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ 100 دینار دیے بغیر میری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی، تو اس نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے دن رات مزدوری کی۔ کافی تگ و دو کے بعد جب اس نے 100 دینار جمع کیے تو وہ اس بدکار عورت کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے حسن جمال کی پیکر، میں پہلی ہی نظر میں تیرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے میں نے مزدوری کی اور اب 100 دینار لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر اس فاحشہ عورت نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ جب وہ عابد کمرے میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ حسین و جمیل عورت سونے کے تخت پر بیٹھی ہیں۔ اس نے عابد سے کہا کہ میرے قریب آؤ اور اپنی خواہش پوری کر لو، میں حاضر ہوں۔ وہ عابد بے تاب ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ جب وہ دونوں بدکاری کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس عابد کی سابقہ عبادت اس کے کام آ گئی، اور اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا دن یاد آ گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کی شہوت ختم ہو گئی اور اسے اپنی اس فعل بد کے ارادے پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے عورت سے کہا کہ مجھے جانے دو اور یہ 100 دینار بھی تم اپنے پاس رکھو، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا کہ آخر تمہیں کیا ہوا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا حسن جمال دیکھ کر میں دیوانہ ہو گیا ہوں، اور میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نے بہت جتن کیے۔ اب جب کہ تم میرے قرب میں ہو اور میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، تو اب تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ آخر کیا چیز تمہیں میرے قریب آنے سے منع کر رہی ہے؟ یہ سن کر اس عابد نے کہا کہ مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، اور اس کا خوف تیری طرف مائل نہیں ہونے دے رہا۔ مجھے اس دن کا خوف ہے کہ جب میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل بروز قیامت اللہ کی ناراضگی کا سامنا کس طرح کر سکوں گا؟ لہٰذا میرا دل اب تجھ سے بھر چکا ہے اور آپ مجھے یہاں سے جانے دو۔ عابد کی یہ باتیں سن کر فاحشہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میرا شوہر ہرگز نہیں بن سکتا، میں تمہیں سے شادی کروں گی۔ عابد نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو عورت نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ عابد نے کہا جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کے لیے تیار نہیں۔ تو عورت نے کہا کہ اچھا ابھی تم چلے جاؤ، لیکن میں تمہارے پاس آؤں گی اور تم ہی سے شادی کروں گی۔ پھر وہ عابد سر پر کپڑا ڈالے، منہ چھپائے شرمندہ وہاں سے نکلا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ فاحشہ عورت کے دل میں اس عابد کی باتیں اثر کر چکی تھی، چنانچہ اس نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر اس نے اپنے شہر کو خیر بات کہا اور اس عابد کے بارے میں پوچھتی پوچھتی بالآخر اس کے گھر پہنچ گئی۔ لوگوں نے عابد کو بتایا کہ فلاں عورت تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ عابد باہر آیا اور جیسے ہی اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ عورت اس کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ اس کا جسم ساکت ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی اور اس نے لوگوں سے پوچھا کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں اس کا ایک بھائی ہے، لیکن وہ بہت غریب ہے۔
یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اب میں اس کی محبت میں اس کی بائی کے ساتھ شادی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت اور عابد کے بائی کی شادی ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی، اور ان کے ہاتھ 7 بیٹے ہوئے جو سب کے سب اپنے زمانے کے مشہور ولی بنے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنا ایسا خوف عطا فرما کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رہے، ہمارا کوئی عضو بھی تیری نافرمانی والے کاموں کی طرف سبقت نہ کرے۔ اے اللہ، ہمیں عبادت کی لذت عطا فرما، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے فضل و کرم سے فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں گناہوں پر شرمندگی عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہی گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اپنے محبوبوں کے صدقے ہماری تمام خطائیں معاف فرما دے، اور اپنی دائمی رضا کی دولت سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ آمین۔